جو ابھی ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے یہ بھی دلالی کی جنگ ہے کہ آپ اس کے لیے لڑیں اور وہ پڑوسی کسی اور کے لیے لڑے گا. میں نہیں چاہتا کہ مسلمان دوبارہ مسلمان کا گلا کاٹے. میں نہیں چاہتا کہ ہم اب کسی اور کی جنگ جو ہے اپنے ملک میں لے کر آئیں. میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی انا کو تسکین دینے کے لیے، کیونکہ اس کو مار کے پیٹ کے یہاں سے بھگایا تھا امریکہ کو افغانستان سے، اب اس کی انا کی تسکین کے لیے میں اور افغانی ایک دوسرے کا گریبان پکڑے. نو سوری، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا مسلمان ایک دوسرے کی داڑھی نوچے، اس کے گریبان کاٹے، اس کے بچوں کو کاٹے، ان کے مدرسوں پہ، امام بارگاہوں پہ، ان کے اے پی ایس پہ، ان کے اسکولوں پہ، ان کے سرکاری دفاتر پر خودکش دھماکے ہوں. میں نہیں چاہتا. میں اپنے سے مراد 22 کروڑ پاکستانی عوام چاہتا ہوں کہ میں جو بات کر رہے ہیں 22 کروڑ پاکستانی عوام میں جو اس وقت مطالعہ پاکستان سے یا اس وقت آپ کے جیو یا ایئر وائی یا پی ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے یا اس وقت آپ کے سرکاری میڈیا کے پلیٹ فارم سے بیزار ہو کے سچ جان چکا ہے، وہ اب نہیں چاہتا کہ مسئلہ فلسطین کو پیچھے رکھنے کے چکر میں، اسے توجہ ہٹانے کے چکر میں ہمیں کسی اور کی جنگ میں دھکیلا جائے. وہ نہیں چاہتا کہ آج پاکستان اور ایران آپس میں لڑیں، ہم مسلمان بھائی ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ آج پاکستان اور افغانستان آج آپس میں لڑیں، ہم مسلمان بھائی ہیں. ہم کب تک مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے؟ بھائی لڑنے کا شوق ہے، انڈیا سے جنگ کریں، ہمیں اچھا بھی لگے گا. لڑنا ہی ہے نا. یہ یاجوج ماجوج کی اولادیں صرف ہمیں کیوں لڑوانے پہ تلی ہوئی ہیں؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. میں آج پاکستان کو بھی، گورنمنٹ کو، فیصلہ سازوں کو اور افغانستان کے بھی فیصلہ سازوں کو کہتا ہوں، دیکھیں یہ آپ ان کے اپنے ذہن سے نکالنے کے یہ عقل کل ہیں کہ ان کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا. ان کو دیا جا سکتا ہے. ان کو دو ٹکے کے لوگ ٹائیاں لگا کے منہ ڈنگا کر کے جب انگریزی بولتے ہیں نا پریزنٹیشنوں پہ، ان کی پریزنٹیشنوں پر پورے ملک خارجہ پالیسی بنا جاتے ہیں. تو شاید کوئی ملک کا درد رکھنے والا بندہ اگر ان کو کوئی مشورہ دے دے تو یہ اس پہ عمل درآمد کر لیں. وہ مشورہ صرف یہ ہے کہ آج تم لڑو گے یا شیعہ سنی کے نام پہ، یا آج تم لڑو گے پنجابی پٹھان کے نام پہ یا پاکستانی افغانی کے نام پہ. کل امن کے قیام کے لیے امریکہ آئے گا، جس طرح امریکہ یوگانڈا میں گیا تھا، جس طرح امریکہ افریقن کنٹریز میں گیا تھا، جہاں پر تیل کے ذخائر ہوتے ہیں، سونے کے ذخائر ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات کے ذخائر ہوتے ہیں. وہاں پر پہلے دو گینگز کو ہتھیار پکڑائے جاتے ہیں، انہیں آپس میں لڑوایا جاتا ہے، مروایا جاتا ہے. پھر امن کے قیام کے لیے امریکہ آتا ہے، پھر وہ دونوں کو مارتا ہے. اور اس نے چوکیداری کے لیے غریب ممالک کی فوج رکھی ہوتی کہ تمہیں ڈبل تنخواہ دیں گے، تم لوگ چوکیداری کرنا. اندر سارے ذخائر لے کے وہ دفع ہو جاتا ہے اور سارے چوکیداروں کو پتا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ تنخواہ ڈبل مل رہی ہوتی تو وہ دلالی کر رہے ہوتے ہیں اس امریکہ کی. اب دلالی کے لیے امریکہ یو این کی امبریلا کے انڈر آئے گا، پاکستان افغانستان کی جنگ میں یا پاکستان ایران کی جنگ میں دونوں کو مارے گا. اور پھر وہ بی بی سی، سی این این، فاکس نیوز نہیں دکھائے گا. لیکن جب پھر امریکہ ہمیں کیمپس لگائے گا، ہمارے شہادتوں کے بعد ہمارے بچوں کے ایک ہاتھ ایک پاؤں شہید ہوا ہوگا اور وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اس کیمپ کا افتتاح کر رہے ہوں گے نا، وہ بی بی سی پہ آئے گا کہ امریکہ امن کے قیام کے لیے آ گیا. اس نے آٹے کا تھیلا بھی دیا. صرف فرق یہ ہوگا کہ اس آٹے کے تھیلے پہ نواز شریف کی تصویر نہیں تھوپی ہوئی ہوگی، اس پہ ٹرمپ یا بائیڈن کی تصویر ہوگی. یہاں نواز شریف کریڈٹ لیتا تھا، وہاں اس کا باپ کریڈٹ لے گا. تب میڈیا دکھائے گا کہ امن کے قیام کے لیے امریکہ آیا. میں ہمیشہ عوام کو کہتا ہوں کہ جب یہ امن کے قیام کے لیے آتے ہیں نا، اور یہ جب تمہیں چن چن کے مارتے ہیں تو تم سے نہیں پوچھتے کہ بچہ تاسو پختون ہے یا پنجابیان تھے. تم سے نہیں پوچھتے کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو، کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو، رفع یدین کرتے ہو یا نہیں کرتے. سیم از دا کیس وتھ پیلسٹائن. میں آج کے دور کے ملا و صوفی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ فلسطین اور غزہ کا بچہ، رفح کا بچہ جب شہید ہوتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، کھول کے پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں تمہیں نہیں پتا؟ پھر کیوں احتجاج کرتے؟ وہ تو تمہارے مسلک کا نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو وہ کافر ہے. تو جب وہاں پر تمہیں مسلک یاد نہیں آتا تو اپنی دکانداری کے لیے مسلک کیوں یاد آتا ہے؟ خدا را امت کو تقسیم کرنا چھوڑ دیں.